ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے کرام کی جو خبر گیری کی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عشاء پڑھائی، اور انصار کے سارے جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے مسجد نبوی ہی میں رات گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے میں، اور اس خیال سے کہ کہیں کفار دوبارہ واپس حملہ آور نہ ہو جائیں۔ اب غزوہ احد میں مسلمان ظاہر ہے کہ بہت آزمائے گئے تھے، اور بہت سے صحابہ کرام شہید تھے۔ کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی زخمی یا شہید نہ ہوا ہو۔ تو مشرکین بھی اس بات سے خوش تھے، اور یہود اور منافقین بھی بہت خوش تھے، اور مسلمانوں کو شکست کے علاوہ یہود اور منافقین کی جو رویہ تھا اس سے بھی بہت ذہنی اذیت پہنچ رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کفار کو یہ خیال آئے کہ وہ واپس لوٹیں اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں، اور یہی ہوا بھی کہ جب ذرا آگے پہنچے تو ان لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم واپس کیوں لوٹ چلے ہیں اور مکہ کی طرف، تو ہمیں تو مدینہ جانا چاہیے تھا، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ صفوان بن امیہ نے پھر منع کیا، اور آگے اس کی مزید ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہی دن، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 16 شوال اور اتوار کا دن تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ سب نکلیں اور کفار کا پیچھا کریں، اور ہمارے ساتھ وہی نکلے جو کل جنگ میں احد میں ہمارے ساتھ شریک تھا۔ اور عبداللہ بن ابی آیا، کیونکہ اب وہ چاہتا تھا کہ اس کی ساری جو منافقت ہے اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا پردہ ڈل جائے، یا کوئی وہ اس کو کور اپ کرے، تو وہ بھی آیا کہ میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور سوائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وہی مجاہدین اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جو کہ احد میں شریک تھے۔ یہ استثناء صرف جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کو دیا گیا تھا کہ وہ بھی ساتھ گئے، کیونکہ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے مجھے جاتے ہوئے میری 7 بہنوں کا مجھے ذمہ دار بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں شہادت کے لیے اپنے اوپر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا، لہٰذا میں خود ہی جاؤں گا، تو میں اس لیے کل نہیں گیا تھا، اور اس لیے اب آپ مجھے ساتھ لے چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ اور مسلمان زخموں سے چور تھے، اور یہ کوئی عام زخم نہیں تھے، یہ تلواروں کے گہرے زخم تھے جو آئے ہوئے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم تھے، آپ کا نچلا ہونٹ بروز ہوا تھا، آپ کی رباعی دانت جو ہے وہ ایک ٹوٹ چکا تھا، گھٹنے شدید زخمی تھے، اور ماتھے پر بھی زخم تھا۔ لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے، اور اسی جو یہ نکلنا ہے سیکنڈ ڈے، اس کی تعریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب عبداللہ بن ام مکتوم کو بنا کے اور تشریف لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عروہ رضی اللہ عنہ سے کہ اے میرے بھانجے، تمہارے باپ زبیر اور نانا ابو بکر بھی ان مجاہدین میں سے تھے،
احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر بھاری مصیبت نازل ہوئی تو مشرکوں کے لوٹ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یذهب فی اثرہم، ان کا پیچھا کرنے کے لیے کون نکلے گا؟ تو 70 مجاہدین ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور باقی مجاہدین ان کے ساتھ بعد میں شامل ہوئے، اور انہی میں اس دن بھی شوق شہادت اتنا زیادہ تھا. اب دیکھیں حالانکہ ایک پیک جو ہے وہ ہو کے گزر چکی تھی، احد ہو کے گزر چکا تھا، کچھ نہ کچھ جذبے جو ہیں وہ اس شکست کی وجہ سے بھی ایک جو ایک نیچرل تھا کہ وہ کم پڑتے، لیکن وہ جذبے ادھر کے ادھر ہی تھے. انصار کے قبیلہ بنو عبد الاشہل کے 2 بھائی تھے اور ان کے 2 الگ الگ نام بتائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو کہ یہ دونوں بھائی شدید زخمی حالت میں واپس لوٹے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کروایا نکل پڑنے کا تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم اب اس غزوہ میں شرکت نہ کر کے تو اس شر سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں، اور نہ ان کے پاس سواری تھی اور دونوں زخمی بھی تھے. اس کے باوجود دونوں نکل پڑے، اور ایک بھائی کا بیان ہے کہ میرا زخم دوسرے بھائی سے کچھ ہلکا تھا، تو اس لیے جب میرا بھائی تکلیف محسوس زیادہ کرتا تو میں اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتا. یہ مجاہدین تھے اور یہ کفار کے سامنے کے لیے نکل رہے تھے، اور زخم ایسے تھے کہ چلا نہیں جا رہا تو دوسرے کے کندھے پہ سوار ہیں، اور جو کندھے پہ سوار کرنے والا ہے وہ بھی زخمی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے 3 افراد کو آگے ذرا روانہ کیا. تو حمراء الاسد کے مقام پر یہ کفار قریش کے پاس پہنچ گئے اور ان کی آوازیں سنی، اور وہ اس وقت آپس میں مشورہ کر رہے تھے کفار قریش کے مدینہ واپس لوٹ چلیں. تو مشرکین نے ان دونوں کو دیکھ لیا، دونوں یا تینوں کو، اور انہیں شہید کر ڈالا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں پر ایک ہی قبر میں دفن کروا دیا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور شخص تھا، ابو معبد بن ابو معبد الخزاعی. قبیلہ بنو خزاعہ جو ہے یہ مسلمان ابھی نہیں بھی ہوئے تھے تو بھی ان کی ہمدردیاں مسلمانوں ہی کے ساتھ تھیں، اور یہ شخص بھی اس وقت ابھی مشرک تھا اور لیکن کفار کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا مخلص تھا. تو معبد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کہا حمراء الاسد میں پہنچ کر کہ اے محمد، آپ کے اصحاب پر احد کے روز جو مصیبت آئی ہے ہم اس پر بڑے غمزدہ ہیں، اور ہم تو یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا کرے گا اور آپ کو اس مصیبت سے بچا لے گا. پھر معبد وہاں سے نکلا اور ابو سفیان کے پاس پہنچا، اور ابو سفیان اس وقت ابھی مکہ نہیں پہنچا تھا، الروحا کے مقام پر تھا. تو واپس مدینہ کی تیاری کر رہا تھا اور اس کا دل تھا کہ وہ واپس جائے، اور قریش مکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی جڑ کاٹے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو ابو سفیان نے معبد کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس کیا کوئی خبر ہے؟ تو معبد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تعداد لے کر تمہارے تعاقب میں نکلے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، اور وہ سخت غصے میں ہیں مسلمان، اور جو لوگ ساتھ شریک نہیں تھے کل وہ بھی آج شریک ہیں. تو اس نے کہا کہ ابو سفیان کا بہرحال یہ ساری باتیں سن کر حوصلہ ٹوٹ گیا، وہ ڈر گیا اور اس نے مکہ واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی. اور ان کے اپنے اندر بھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے اندر بھی تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین تھا. صفوان بن امیہ تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، مکہ واپس چلے جانا چاہیے. بہرحال یہ مکہ واپس چلے گئے، اور پھر انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے ایک ہیلا کیا. ان کو راستے میں ایک قافلہ ملا، یہ قبیلہ بنو عبد القیس کا قافلہ تھا. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ مدینہ جا رہے ہیں، اس نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا مدینہ جا رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا، اور اس کے بدلے میں تمہیں بازار اوکاز میں جا کے میں تمہیں کشمش دوں گا، یعنی ایک لالچ دیا اس کو. تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ ہم نے لوٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ تمہارے باقی لوگوں کو بھی ہم قتل کر دیں، یعنی ڈرا دینا. تو یہ قافلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا حمراء الاسد میں، تو اس نے ابو سفیان کا پیغام پہنچایا. ابو سفیان کا پیغام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا، نازل فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر انہوں نے کچھ جاسوس جو ہیں کفار نے دو یہ چھوڑے ہوئے تھے ہمراء الاسد، تو وہاں پر مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک وہی شاعر ابو عزہ جمحی تھا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منتیں کرنے پر کہ میں غریب ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، بدر کے دن چھوڑ دیا تھا اس وعدے پر کہ تم دوبارہ ہمارے خلاف باتیں نہیں کرو گے اور ہمارے خلاف لوگوں کو اکساؤ گے نہیں۔ تو یہ پھر آ گیا تھا اور پھر سے منت سماجت کرنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست اس مرتبہ قبول نہ فرمائی اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ نہ ہو کہ تم مکہ میں اپنے رخسار پر ہاتھ پھیر پھیر کر کہو کہ میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلا شبہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اس کی گردن مار دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن واپس مدینہ تشریف لائے اور اس موقع پر آپ 5 راتیں باہر رہے تھے۔ اب جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو اب سمجھ آئی کہ مجھے کسی طریقے تو اپنے آپ کو اب واپس اسی سٹریم میں لے کر آنا ہے مسلمانوں والی میں، تو یہ ہر جمعے کو کھڑا ہو جاتا اور ظاہر ہے کہ یہ سردار تھا اپنی قوم کا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لاتے تو کھڑا ہو کے لوگوں سے کہتا کہ اے لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تمہیں عزت دی ہے، ان کی مدد کرو، ان کی دفاع کرو اور ان کی بات کو غور سے سنو اور ان کی اطاعت کرو، اور یہ تقریر کر کے تو بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اب اس نے جب ہمراء الاسد والے واقعے کے بعد دوبارہ ایسا کرنا چاہا تو مسلمانوں نے اس کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کہا تم بیٹھ جاؤ، اے اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو اب اس قابل نہیں ہے۔ یہ جو اس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا نا جمعے کے خطبے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر کیا تھا، احد کے بعد نہیں کیا تھا، مدینہ تشریف لانے پر ہی کیا تھا تاکہ اس کا پردہ پڑا رہے اس کے کفر اور اس کی منافقت پر۔ احد کے بعد جب اس نے دوبارہ یہ کرنا چاہا تو مسلمانوں نے اس کو پکڑ کے کھینچ کے بٹھا دیا اور کہا اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو اب اس قابل نہیں ہے، پہلے جو کچھ تو کر چکا سو کر چکا، اب وہ قصہ ماضی کی دھول بن چکا ہے۔ اب جو اس کی یہ گت بنی اور اس کی اتنی شامت آئی مسلمانوں کے ہاتھوں تو اس کو سخت غصہ آیا اور یہ گردنیں پھلانگتا مسجد سے باہر نکل گیا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولنے لگ گیا، اللہ کی قسم کیا میں نے کوئی غلط بات کہی تھی، میں نے تو ان کا معاملہ مضبوط کرنا چاہا ہے۔ تو راستے میں مسجد کے دروازے پر ایک انصاری صحابی سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں تم اتنے جزبز ہوئے ہوئے ہو؟ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں نے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو مزید مضبوط کرنے کی خاطر میں اٹھتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کی بات سنیں، لیکن ان کے ساتھیوں نے میرے ساتھ اتنا برا معاملہ کیا ہے جیسے میں نے تو کوئی بڑا ہی غلط کام کر دیا ہے۔ تو انصاری جو صحابی تھے انہوں نے کہا چلو واپس چلو، میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے استغفار کریں۔ تو ہمراء الاسد جو ہے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ یہ غزوہ نہیں تھا، بلکہ یہ احد ہی کا ایک احد کو تمام پہنچانے والی ایک مہم تھی۔ اب اس بات پر علماء نے تھوڑی بحث کی ہے کہ کیا احد واقعی شکست تھی، احد فتح تھی، احد شکست تھی، یا احد فتح اور شکست کے بین کوئی چیز تھی؟ کیونکہ شکست جو ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ مال غنیمت کون لوٹتا ہے یہ اس کی فتح کی علامت ہوتی ہے، تو مال غنیمت تو مسلمانوں نے لوٹا تھا، قریش جو ہیں وہ تو کسی قسم کا بھی مال غنیمت لوٹے بغیر وہ تو چلے گئے تھے۔ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ کے کون جاتا ہے، تو وہ بھی قریش میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے تھے، مسلمان تو وہیں کے وہیں موجود تھے۔ دشمن کا پیچھا کون کرتا ہے،
کیا قریش نے مسلمانوں کا کیا یا مسلمانوں نے قریش کا کیا؟ وہ بھی مسلمانوں نے قریش کا کیا۔ اسی طرح سے مقتولین ان کے بھی تھے اور شہداء ان کے بھی تھے، کچھ تھوڑا سا اگر کم زیادہ کی تعداد تھی تو بہرحال ان کے بھی مقتولین بہت زیادہ تھے، ان کے سارے جیسے بنی عبدالدار کے سارے ان کے چیفٹنز جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ اور پھر پریزنرز جو ہیں وہ کس نے لیے؟ پریزنرز بھی مسلمانوں نے لیے، انہوں نے تو کوئی ایک قیدی بھی نہیں لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ تم لوگوں نے ان کے قیدی لیے، نہ تم نے ان کی عورتوں کو اپنے اونٹوں پہ سوار کیا، تو ہم لوگ نکل کیوں آئے ہیں وہاں سے؟ تو لہٰذا اس بات کے اوپر پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ احد شکست اور فتح کے درمیان ہی تھا، نہ فتح تھی اور نہ ہی یہ شکست تھی، کیونکہ پوری مکمل فتح بھی کسی ایک سائیڈ کو نہیں ہوئی اور پوری مکمل شکست بھی کسی ایک سائیڈ کو بھی نہیں ہوئی۔ شہدائے احد کتنے تھے اس کے بارے میں تعداد میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 70 تھے، لیکن سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم انصار میں سے 70 جوان شہید ہوئے تھے، تو صرف انصار صحابہ جو ہیں وہی 70 ہوئے تھے شہید۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے 72 کہا ہے، اور کنٹمپریری جو سیرت نگار ہیں ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کافی چھان بین کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میدان احد میں شہادت پانے والے 108 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 6 مہاجر اور باقی سب انصار تھے۔ اور پھر ان میں کچھ لوگ ہیں جیسے مخیریق یہودی، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مخیریق خیر یہود، یہود کے بہترین شخص ہیں اور تورات کے بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے تھے۔ میدان احد میں سب سے پہلے کون شہید ہوئے تھے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ۔ اور کچھ شہدائے کرام کے نام ہم برکت کے لیے اور ان کی چھوٹی چھوٹی سی خوبصورت یادوں کے لیے ہم ان کا ذکر تذکرہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہیں، اور ہر وہ شخص بھی اسی مرتبے کا حامل ہے جو کسی ظالم حکمران کو بھلائی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے اور اس کی پاداش میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور یہ مہاجر صحابی تھے، اور یہ سیدنا مصعب اور ابن ام مکتوم پہل مدینہ آنے والوں میں سے ہیں، اور یہ لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے، اور یہ یہاں پر معلم تھے تمام انصار بڑے بڑے سرداروں کے بھی۔ اور مکہ میں جب یہ تھے تو یہ ایک بہت ہی جوان رانا تھے، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ عبداللہ بن جہش یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ کے بیٹے تھے، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر ایسا امیر مقرر کر رہا ہوں جو تم سے بہتر نہیں ہے لیکن تم سے زیادہ بھوک پیاس برداشت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو ہمارا امیر مقرر کیا اور ہمیں مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلا کی طرف روانہ فرمایا، اور یہ اسلام کے پہلے امیر ہیں جن کے لیے جھنڈا باندھا گیا تھا۔ اور ان کی دعا جو انہوں نے احد سے پہلے کی تھی اس کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ پھر ایک صحابی تھے ابو سفیان بن حارث انصاری، اور قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو ابو البنات کہا جاتا تھا، بیٹیوں کے باپ۔ اور غزوہ احد کے دن انہوں نے کہا تھا کہ قتال کے بعد میں اپنی بیٹیوں کے پاس واپس جاؤں گا، لیکن جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے کہا اے اللہ میں اپنی بیٹیوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا، میں اب تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے تھے، اور ان کی بیٹیوں کے نام لیلہ، مریم اور تمیمہ تھے، اور یہ ان عورتوں میں شامل تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ پھر انس بن نضر خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، ان کی بھی ذکر خیر پہلے ہو چکا کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول شہید ہو ہی گئے ہوں تو پھر تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے، اور ان کو ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا، ان کے جسم پر اتنے زخموں کے نشانات تھے۔ پھر ایک اور صحابی تھے خیثمہ بن حارث، یہ سعد بن خیثمہ جو ہیں
جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے یہ انہی کے بیٹے تھے. اور بدر کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ باپ بیٹے نے قرآن اندازی کی تھی اور قرآن میں سعد رضی اللہ عنہ کا نام نکلا. تو اس پر باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے آج تم مجھے اپنے آپ پر ترجیح دے دو. تو سعد نے کہا اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور ترجیح دیتا. چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ بدر میں حاضر ہوئے اور شہید ہوئے اور غزوہ احد کے موقع پر خیثمہ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اور اسی غزوہ میں شہید ہوئے. پھر سعد بن ربیع انصاری خزرج کے قبیلہ خزرج کے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں میں شریک تھے. یہی تھے کہ جو بیٹیاں صرف چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے ایک بھائی تھے جنہوں نے جائیداد پہ یہ کہہ کر قبضہ کر لیا تھا کہ بیٹیوں کا تو حصہ نہیں ہوتا. تو پھر انہی کے بیوہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنا حال بتایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی وراثت کی آیات نازل فرمائی. اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے مواخات میں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں تو میں ایک تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور میرا آدھا گھر بھی تم لے لو. تو یہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے. پھر ایک اور واقعہ جو سیرت میں ہم پڑھتے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی کہ ہم سارا دن محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور رات کو معاذ بن جبل ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالو، یا تو تم میرے ساتھ نماز پڑھو اور اگر قوم کو نماز پڑھانی ہے تو ہلکی نماز پڑھایا کرو. تو یہ صحابی تھے سلیم بن حارث سلمی اور انہوں نے یہ شکایت لگائی تھی اور یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. پھر ایک صحابی تھے سہل بن قیس. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ وہی سہل ہیں کہ جن کی احد میں قبر معروف ہے. انہیں اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہما کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا. کیونکہ احد کے دن بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کھلی وسیع اور بڑی اچھی قبریں کھودو اور ایک قبر میں 2 3 شہداء کو دفن کرو. جسے زیادہ قرآن یاد تھا اسے پہلے دفن کرنا. پھر ایک صحابی تھے عباس بن عبادہ. یہ بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے اور یہی تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کے دن خزرج کو روک کے دوبارہ ایک دفعہ یاد دہانی کرائی تھی کہ تم لوگ کس چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہو، یہ دیکھ لو. اگر تم لوگوں نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں تو پھر ان کو لے جاؤ، ورنہ پھر ان کو یہیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کا ضرور کوئی اور ہی بندوبست کرے گا. اور صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں، ہم انصار نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ان کو پوری سوچ سمجھ کر لے جانے کے لیے آئے ہیں. یہ بھی احد کے دن شہید ہوئے. پھر عبداللہ بن جبیر جو کہ درے پر تھے اور جنہوں نے بہت روکا اپنے ساتھیوں کو، اپنی ٹیم کو، تیر اندازوں کو، لیکن صرف 9 یا 10 ان کے ساتھ باقی رہ گئے. ان کو یا تو خالد بن ولید نے اور یا اکرمہ بن ابی جہل نے شہید کیا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے تھے جیسے اکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید، پھر ایک اور ہیں ابان بن سعید بن عاص. یہ سب اس وقت کافر تھے اور انہوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو شہید کیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا. تو نعمان بن مالک جو ہیں ان کو، یہ انصاری تھے، ان کو ابان بن سعید نے شہید کیا تھا اور بعد میں ابان بھی مسلمان ہو گئے تھے. نعمان رضی اللہ عنہ ایک ٹانگ سے معذور تھے. احد کے دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھے شہادت دے دے اور میں سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں ٹہل سکوں. تو چنانچہ یہ اسی دن شہید ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیتہ فی الجنہ، میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 46 سال بعد احد کے 46 years down the line معاویہ رضی اللہ عنہ نے احد کے مقتولین کے پاس ایک چشمہ جاری کرایا تو کچھ دنوں بعد سیلاب آیا جس سے قبروں کو نقصان پہنچا. ہم ان قبروں کے پاس پہنچے اور ہم نے شہداء کو قبروں سے نکالا. سیدنا حمزہ کے پاؤں پر کدال لگی تو تیزی سے خون بہنا شروع ہو گیا. اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا. ہم نے انہیں بالکل ایسا تر و تازہ پایا جیسے وہ کل ہی فوت ہوئے ہیں.
جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ہم نے قبر کی مٹی کھودی تو میں نے اپنے باپ کو قبر میں اس حالت میں پایا کہ وہ اپنی حیت ہی پر سوئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی قبر میں ان کے پڑوسی سیدنا عمرو بن جموح کو بھی دیکھا، ان کا ہاتھ زخمی تھا، ان کو اٹھایا گیا تو ان کے زخم سے خون پھوٹ پڑا، بعد میں ان دونوں کو الگ الگ قبروں میں دفنا دیا گیا۔ ایک اور شہید حنظلہ جو کہ ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے، ان کو کیونکہ وہ حالت جنابت ہی میں میدان جنگ میں آ گئے تھے تو ان کو فرشتوں نے غسل دلوایا تھا، ان کو غسیل ملائکہ کا لقب بھی دے دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے احد میں شرکت کی حالت کفر میں اور بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے کچھ مین لوگ ابو سفیان کی بیوی ہند اور ام حکیم جو کہ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھیں، اکرمہ خود، خالد بن ولید کی بہن فاطمہ بنت ولید، اسی طرح سے صفوان بن امیہ اور ان کی بیوی برزہ بنت مسعود ثقفی، یہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ پھر ریتا اور ان کے شوہر عمرو ابن العاص یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے جو اسلام کا واقعہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اپنے وقت پر انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باقی لوگ اسلام لاتے ہیں، عمرو ایمان لایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کے بارے میں، پچھلے گناہوں کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمرو اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احزاب اور اسی طرح احد کے بڑے بڑے قائدین جیسے ابو سفیان، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل وغیرہ نے جن کے پیچھے لگ کر بہت سے لوگ کفر ہی پر قتل ہو گئے، انہوں نے بعد میں توبہ کر لی اور بعد میں یہ بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ خالد بن ولید کے بارے میں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد بن ولید اپنے خاندان کے چشم و چراغ اور اللہ کے نہایت نیک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تلوار ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین پر سونتا ہے۔ وَسَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ صَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، سبحان اللہ۔ غزوہ احد سے کچھ جو سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، نمبر 1 کہ انسان کو کوئی ایسے جو پوزیشن ملتی ہے اتھارٹی کی، اس میں کوئی ایسی خبریں اگر اس کو ملیں جو سنسنی خیز ہوں تو ان کو راز میں رکھا جائے، تو یہ باقی جو ہے پبلک اس میں پینک پھیلانے سے یہ چیز بچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عباس رضی اللہ عنہ کا خط موصول ہوا جس میں قریش کے روانہ ہونے کی اطلاع تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے خط پڑھوایا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اسی طرح سے صحابہ کرام سے آپ نے بارہا مشاورت کی ہے، اور کوئی بھی جماعت کا کسی بھی جگہ کا کوئی ہیڈ ہو تو اس کو اہم معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرح اکثریت کی رائے ملحوظ رکھی، لیکن یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ جب آپ نے اکثریت کی رائے کو اہمیت نہیں دی، مثلاً حدیبیہ کے موقع پر، تو لہٰذا مشورہ کرنا اور پھر کس کا مشورہ ماننا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حکمت دیتے ہیں، وہی فہم دیتے ہیں، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مشورے ماننا ایک امیر کی فلیکسیبلٹی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر جنگی تیاری میں ثابت قدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہوگا فرمایا تھا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اسلحہ پہن لینے کے بعد اسے جوں کا توں رکھ دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر یہ بھی ساتھ ہی کہ جنگ کی بھرپور تیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے خوب تیاری کی، یہاں تک کہ آپ نے بیک وقت 2 زرہیں پہنی تھیں، یعنی توکل اور اسباب دونوں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ پھر منافقین کی علیحدگی میں بڑا سبق تھا کہ سچے مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں، بالکل ان میں تمیز ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جماعت میں سے منافقوں کو نکال دے تاکہ ان کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ نہ کمزور پڑے کہیں۔
پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے احد کے سارے واقعے سے کہ امیر کی اطاعت اگر نہ کی جائے تو وہ انتہائی ایک اپوزٹ اور انتہائی دردناک نتائج کی حامل بھی ہو سکتی ہے. اور علماء کے نزدیک یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ آیت عام ہے. یعنی کوئی فوجی حکمران ہو، جو کوئی سویلین ہو، کوئی کسی بھی آپ کی جماعت میں آپ کے اوپر جو بنا ہوا ہو ایک ہیڈ یا اتھارٹی ہو، تو اس کی بات کو ماننے سے جماعت کا اتحاد جو ہے وہ باقی رہتا ہے. پھر ایک اور بہت اہم سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے. جب یہ افواہ پھیلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو بعض مسلمانوں پر اس کا کتنا نیگیٹو اثر پڑا تھا، اور کچھ لوگوں نے تو عبداللہ بن ابی کی تلاش شروع کر دی کہ ہم اب جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ابو سفیان سے ہمارے لیے پناہ طلب کرے. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ افواہوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک جنگی ٹیکٹک ہے کہ دشمن افواہیں پھیلائے اور لوگوں کے جو مسلمانوں کے جو جذبے ہیں ان کو کمزور کرے. اور ہمیں ایک جو قرآن کے اندر ہمیں آیت ہے نا، وہ ہمیں اس بات کی ایک پرنسپل، ایک اصول دیتی ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اپنی برہان، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم لوگ سچے ہو، اور دلیل کے بغیر کسی کی بات ہو تو اس کو نہیں مانے. پھر اسی طرح سے واقعے سے ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے اور مناقب ہیں وہ پتہ چلتے ہیں کہ احد کے معرکے کے ختم ہونے پر ابو سفیان نے پوچھا تھا کیا تم میں ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ پھر دوسرے نمبر پہ پوچھا عمر بن خطاب موجود ہیں. یعنی بالکل اتنی ارلی سٹیج آف اسلام میں بھی ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ ہائرارکی یہی بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دو مین ہستیاں ہیں کہ جو اسلام کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. پھر اس غزوہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مشروط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ مشروط نہیں ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا. اور اس آیت سے اسلام ہر طرح کی شخصیت پرستی، ہر طرح کے پرسنالٹی کلٹ کا بالکل خاتمہ کر دیتا ہے. پھر اس غزوہ سے، شہداء کی تدفین سے ہمیں یہ سبق ملا کہ قرآن کریم ایک بہت ہی بڑا فضیلت کا معیار ہے. شہدائے احد کو دفن کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کس کو قرآن زیادہ یاد تھا، وہ پہلے میت اس کی جو ہے وہ قبر میں ڈالی جاتی تھی. پھر یہ کہ کسی جماعت میں اگر کچھ لوگوں سے سنسیریٹی کے باوجود کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے تو ان کی سرزنش کرنے کے بعد ان کو معاف کر دینا ہی اسلام کا طریقہ ہے. پھر جہاد میں خواتین کی شرکت. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جہاد میں بھی خواتین نے طرح طرح سے شرکت کی ہے، حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زخمیوں کو پانی بھی پلایا ہے، ان کی خبرگیری بھی کی ہے. تو ایک خاتون مجاہدہ جنہوں نے تھرو آؤٹ ساری زندگی اسلام میں اسلام کی جو ہے وہ اس میں جہاد کیا ہے، وہ ہیں ام عمارہ رضی اللہ عنہا. بہت بہادر مجاہدہ تھیں، حدیبیہ کے میدان میں بھی ساتھ موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خیبر کے موقع پر بھی ساتھ تھیں، حنین کی جنگ میں بھی شریک ہوئی ہیں. اور پھر جب مسیلمہ کذاب نے ام عمارہ کے بیٹے حبیب بن زید کو شہید کیا تھا
تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے 4000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا تھا۔ اس وقت عمارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور جنگ میں شرکت کی درخواست کی، اور پھر وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ مسیلمہ سے جنگ کے لیے نکلیں، اور اس جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اور ان کے بیٹے عبداللہ اور وحشی کے حملے کے نتیجے میں مسیلمہ واصل جہنم ہو گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ مال غنیمت میں کچھ بڑے ہی قیمتی ملبوسات آئے تھے، اور ایک بہت ہی قیمتی خوبصورت دوپٹہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کی بیگم کو دے دیجئے، صفیہ بنت ابی عبید کو دے دیجئے۔ تو بعض نے کہا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی یعنی نواسی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کو مرحمت فرما دیجئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں یہ تحفہ اسے دوں گا جو اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر انہوں نے عمارہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا اور فرمایا کہ وہی ہیں جو اس قیمتی تحفے کی مستحق ہیں۔ احد کے روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے، احد کے دن جب بھی میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو عمارہ کو اپنے سامنے دشمن سے برسر پیکار پایا۔ پھر ایک اور خاتون تھیں سلیت انصاریہ، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور احد کے دن پانی کے گھڑے بھر بھر کر مجاہدین کی خدمت میں پہنچاتی رہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سلیم رضی اللہ عنہا پانی کے گھڑے ڈھو ڈھو کر زخمی مجاہدین کے منہ میں پانی ڈالتی تھیں۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا کرتی تھیں، مجاہدین کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینہ لے جاتی تھیں۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ نے دھوئے تھے، اور زخموں سے خون نہ رکا جب تو انہوں نے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر راکھ ان پر رکھی تو خون بند ہو گیا تھا۔ پھر اس غزوہ سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ آپ کتنے بھی بہادر ہوں، آپ کا اگر اختتام ایمان پر نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑی حسرتناک بات ہے، اور یہ کہ خودکشی حرام ہے۔ اور وہ شخص جس نے زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے بہادری کرتا رہا، جب زخمی ہوا تو اپنے آپ کو ختم کر لیا اور انتہائی پستیوں میں پہنچ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہوا من اہل النار، یہ آگ والوں میں سے ہے۔ غزوہ احد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کے والد کا جو قرض ہے اس کی ادائیگی کی طرف توجہ فرمائی، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور بڑے محبت سے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، تم بڑے رنجیدہ نظر آتے ہو۔ تو ان کے جو والد تھے انہوں نے ایک یہودی کی 30 وسق کھجوریں ادا کرنی تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کا قرض ان پر تھا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور آل و عیال اور قرض چھوڑ گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ قرض خواہوں سے کچھ مہلت لیتا ہوں کہ وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں اور قرضے کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ تو انہوں نے اس یہودی سے جس کا قرض سب سے زیادہ تھا جب مہلت طلب کی تو اس نے مہلت دینے سے صاف انکار کر دیا، اور باقی قرض خواہوں نے بھی انہیں مہلت نہیں دی اور اپنے حق کے مطالبے میں سختی اختیار کی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے قرض خواہ تو کسی صورت نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے اندر ہی سے دریافت فرمایا من ذا، کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا انا، میں ہوں۔ ینگ تھے، لڑکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا، یعنی گویا کہ آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں، یعنی اپنا نام جو ہے وہ بتانا چاہیے جب آپ کسی سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایز معلم انسانیت یہ ایک عمدہ ادب سکھانے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے والد جو احد کے دن شہید ہوئے وہ بہت قرض چھوڑ گئے ہیں، تو اب مجھے قرض خواہ جو ہیں وہ مہلت نہیں دے رہے، آپ میرے ساتھ چلیں
اور تاکہ قرضخواہ آپ کو دیکھ کر میرے ساتھ بدزبانی نہ کریں، اور وہ آپ کو دیکھ لیں تو شاید کچھ اور یعنی میرے ساتھ نرمی کا کوئی معاملہ کر ہی دیں۔ یعنی انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفارشی بنانا چاہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے جابر کی سفارش کی اور ان سے فرمایا کہ وہ جابر کے باغ کی کھجوریں لے لیں، چاہے وہ جتنی بھی ہیں، اور جو باقی قرض رہ جائے وہ ان کے والد کو معاف کر دیں۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے، تو آپ نے قرض خواہ یہودی کے سامنے بھی یہی صورت رکھی اور اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ قرض خواہ کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہو رہے، تو انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو میں کل تمہارے پاس آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح جابر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، کھجور کے درختوں کے درمیان چکر لگایا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم پھل توڑ کر مربد، یعنی وہ جگہ جہاں کھجوریں خشک کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں اس کو مربد کہا جاتا ہے، تو جب تم پھل توڑ کر مربد میں رکھ دو تو اللہ کے رسول کو ضرور بتانا۔ تو پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے جب کھجوریں توڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھیجا، تو آپ باغ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں موجود تھے۔ آپ کھجور کے ڈھیر کے پاس گئے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی اور جابر سے کہا، ادعو غرماءک فاوفہم، اپنے قرض خواہوں کو بلا لاؤ اور ان کا قرض ادا کر دو۔ اب جب قرض خواہ جو ہیں یہ آئے اور انہوں نے اپنے قرض کے معاملے میں جب دیکھا کہ قرض ادا ہونے والا ہے تو انہوں نے اور زیادہ سختی شروع کر دی، اور شاید اس لیے کہ اگر جابر سے ہمارا کل قرض ادا نہ ہو سکا تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لے لیں گے، یعنی وہ اپنے ذمے اٹھا لیں، کیونکہ ہم اگر سختی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ فرما دیں گے کہ اچھا جو جابر نہ دے سکا وہ ہم دے دیں گے۔ تو باری باری قرض خواہ آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھجوریں ماپ کر دیتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عظیم معجزہ یہ لوگوں نے دیکھا کہ بظاہر تھوڑی سی کھجوروں میں جو قرض کی ادائیگی کے لیے ناکافی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکت ڈال دی کہ نہ صرف یہ کہ سارا قرض ادا ہو گیا، بلکہ یوں لگا کہ جیسے ان کھجوروں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور جابر کے والد کا سارا قرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادا کروا دیا۔ اور جابر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی امانت ادا کروا دے اور میں اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور بھی نہ لے کر جاؤں، لیکن واللہ کھجوروں کے سارے ڈھیر بچے رہے، یہاں تک کہ جس ڈھیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ شہدائے احد کے کچھ فضائل و مناقب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ احد میں جب تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالبوں میں رکھا، وہ جنت کی نہروں سے مشروب نوش کرتے اور جنت کے باغوں کے پھل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ چکھا اور اپنی آرام گاہ کے محاسن کا نظارہ کیا تو وہ کہنے لگے، کاش ہمارے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر زبردست اعزاز سے نوازا ہے، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی اور میدان جنگ میں پیش قدمی سے گریز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری طرف سے یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت
اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ آل عمران کی آیات نمبر 169 سے 171 ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد احد میں شہید ہوئے تو میں ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر رونے لگا، تو یہ دیکھ کر صحابہ مجھے منع کرنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ پھر میری پھپھی فاطمہ بنت عامر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بس سب رونا بند کر دو، ان کی شان تو یہ ہے کہ جب تک انہیں اٹھا نہیں لیا گیا فرشتے ان پر مسلسل سایہ فگن رہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی انس بن نضر جو کہ انس بن مالک کے چچا ہیں، انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے سعد، مجھے اپنے باپ کے رب کی قسم مجھے احد کی بلندیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، جو کچھ انہوں نے کیا وہ میں نہیں کر سکا۔ اسی طرح جیسے پہلے بھی ذکر ہوا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حمزہ کا گوشت حرام کر دیا ہے، وہ حمزہ کے گوشت میں سے کبھی کچھ نہیں چکھ سکے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ غزوہ احد اور غزوہ احد کی تمام جو ڈیٹیلز تھیں جتنی ہم سے ہو سکیں وہ مکمل ہوئیں آج۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بہت بہت اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسا ایمان عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اگر کبھی کوئی ایسے مواقع آئیں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی حنین، کبھی خندق، آپ اپنی زندگی کی آزمائشوں کو کسی نہ کسی اس طرح کی آزمائش اور اس طرح کی جو ٹرائلز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے ہیں ان کے ساتھ ضرور کمپیئر کر پائیں گے اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہوئی ہوگی، اور اگر آپ کو کمپیریزن کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ بھی کرے گا کہ صحابہ کرام کی طرح کا جو ثابت قدمی اور ایمانی قوت ہے وہ کیسے آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں ان سب کے ساتھ اکٹھا کر دے، ان کا دیدار عطا فرمائے، ان کی رفاقت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔